بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک بھنگی یعنی پاکی صفائی کرنے والا شاہی محل میں کام کرتا تھا۔ ایک دن بھنگی کی نظر شہزادی پر پڑی۔ شہزادی کی ایک جھلک دیکھی کہ دل ہاتھ سے جاتا رہا۔ بھنگی شہزادی کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ عشق نے اپنا اثر دکھایا، آنکھیں دھس گئی، چہرہ زرد پڑ گیا، بدن کمزور ہوتا چلا گیا۔ کچھ کھیل نہیں ہے عشق کی لاگ، کچھ کھیل نہیں ہے عشق کی لاگ، پانی نہ سمجھ یہ آگ ہے آگ۔ بھنگی کی بیوی نے اپنے شوہر کی جب یہ حالت دیکھی تو بے قرار ہو گئی۔ مریض عشق کی دوا کیا تھی جو وہ کرتی؟ مجھ سے مریض کو طبیب ہاتھ تو اپنا مت لگا، مجھ سے مریض کو طبیب ہاتھ تو اپنا مت لگا، اس کو خدا پہ چھوڑ دے بہر خدا جو ہو سو ہو۔ بیوی نے ایک مرتبہ موقع پا کر شہزادی سے اپنے شوہر کا سارا حال بیان کر دیا اور التجا کی کہ آپ میرے شوہر سے ایک بار مل لیں تاکہ اس کی جان بچ جائے، مریض عشق کا کچھ تو علاج ہو جائے، وہ آپ کی محبت میں، آپ کے فراق میں قریب المرگ ہے، صرف ایک بار اس سے ملاقات کر لیں، آپ کا احسان عظیم ہوگا۔ شہزادی نے جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شہزادی ایک بھنگی سے ملاقات کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا، مگر تیری حالت ضرور قابل رحم ہے، لہٰذا میں تجھے ایک ترکیب بتاتی ہوں، اپنے شوہر کو جا کر یہ ترکیب سمجھا دے، اگر وہ یہ کر لے گا تو میں ضرور اس کی ملاقات کو آؤں گی۔ ترکیب کیا تھی؟ شہزادی نے اس بھنگی کی عورت سے کہا، اپنے شوہر سے کہہ دے کہ وہ ایک درویشانہ حلیہ اختیار کرے، درویش جیسا لباس پہن کر کسی ایک مقام پر جا بیٹھے اور دنیا سے تعلق توڑ لے، کسی سے میل ملاپ نہ رکھے، بلکہ عبادت گزار سی صورت بنائے بیٹھا رہے، یہاں تک کہ اس کی درویشی کی شہرت ہو جائے۔ جب شہرت ہو جائے گی تو ضرور لوگ اس کے پاس آئیں گے، مال و دولت بھی لائیں گے، نذرانہ بھی پیش کریں گے، مگر خبردار وہ کسی بھی چیز کی طرف کوئی توجہ نہ کرے، مال و دولت کو قبول نہ کرے۔ پھر جب ریاست بھر میں اس کی درویشی مشہور ہو جائے گی تو میں بادشاہ سلامت سے اجازت لے کر درویش سے ملنے ضرور آؤں گی، یوں میری اور اس کی ملاقات کی صورت نکل آئے گی اور اس کی دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ بھنگی کی بیوی نے جب اس شخص کو، مریض محبت کو، شہزادی کا پیغام سنایا، بھنگی کے لیے یہ پیغام جام بخش تھا، مرتا کیا نہ کرتا۔ شہزادی کی بتائی ترکیب کے مطابق بھنگی نے درویشانہ لباس پہنا اور ایک دریا کے کنارے عبادت گزار سی صورت بنا کر جا بیٹھا۔ عشق میں مرضیاں نہیں چلتی، عشق میں مرضیاں نہیں چلتی، جس طرح یار کہے بسم اللہ۔ جو دن گزرتے گئے بھنگی کی عبادت اور ریاضت کی شہرت ہوتی چلی گئی۔ بھنگی کے اطراف ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہنے لگا، لوگ بطور نذرانہ اپنا مال درویش کی خدمت میں پیش کرنے لگے، مگر درویش نہ تو کسی مال کی طرف نظر کرتا اور نہ ہی اسے لوگوں کے ہجوم سے کچھ سروکار تھا۔ امام العاشقین، سید العارفین، سرکار وارث عالم نواز، عالم پناہ، اعظم اللہ ذکرہ نے ارشاد فرمایا، سنا عاشق کو کسی سے واسطہ نہیں ہوتا، جس سے عشق ہے وہی اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ درویش اپنے مقصد کی طرف نظر جمائے اس انتظار میں بیٹھا تھا کہ نہ جانے کب مراد دلی بر آئے گی، کب شہزادی کے درشن ہوں گے۔ نہ تم آئے شب وعدہ پریشان رات بھر رکھا، نہ تم آئے شب وعدہ پریشان رات بھر رکھا، دیا امید کا میں نے جلا کر تا سحر رکھا۔ درویش کی شہرت اتنی بڑی کہ بادشاہ کا وزیر درویش کی ملاقات کو حاضر ہوا۔ درویش کے زہد سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے واپس جا کر بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہماری ریاست میں ایک اللہ والا آیا ہوا ہے، اس کی زاہدانہ زندگی کا منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لوگ اپنی دولت اس درویش کے قدموں پر نثار کر رہے تھے، مگر وہ درویش مال و دولت کی طرف نظر بھی نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اسے
مال و دولت سے کچھ غرض تھی۔ بادشاہ سلامت ایسے اللہ والے کا ہماری ریاست میں ہونا باعث رحمت ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا ایسے اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے میں کیوں محروم رہوں؟ میں خود اس درویش کی ملاقات کو جاؤں گا۔ دوسرے دن بادشاہ ماں اپنے وزراء کے درویش کی ملاقات کو پہنچا۔ درویش کا وہی انداز، وہی بے پرواہی۔ بادشاہ نے تحفے تحائف پیش کیے، مال و دولت کا نذرانہ پیش کیا، مگر درویش نے کسی شے کی طرف نظر نہ کی۔ سارا مال لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ بادشاہ درویش سے متاثر ہو کر دعاؤں کی التجا کرتے ہوئے نہایتی تعظیم و آداب بجا لاتے ہوئے رخصت ہوا۔ بادشاہ کے جانے کے بعد بھنگی جو درویشانہ لباس پہنے عابد و زاہد بنے بیٹھا تھا، اچانک اس کے دل کی دنیا میں ہلچل سی ہونے لگی۔ درویش نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگا اے میرے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے تیری عبادت کے لیے یہ درویشانہ لباس نہیں پہنا، اور نہ ہی میں کوئی عابد و زاہد ہوں۔ میرے مقصد دلی کو تو خوب جانتا ہے۔ اے میرے رب، میں تیری عبادت نہیں کر رہا تھا بلکہ عبادت کا ڈھونگ کر رہا تھا، عابد و زاہد ہونے کا ناٹک کر رہا تھا۔ اے میرے رب، تو میرے حال کو خوب جانتا ہے۔ اس کے باوجود اے اللہ، تو نے وقت کے بادشاہ کو سائل بنا کر میرے پاس بھیج دیا۔ اے میرے رب، اگر میں واقعی تجھے راضی کرنے کے لیے تیری عبادت کروں تو مجھے کیا کیا نہ عطا فرمائے گا۔ یہ کہتے ہوئے بھنگی کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ بس پھر کیا تھا، رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید، یعنی اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔ غیب سے آواز آئی اے میرے بندے، اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آواز سنتے ہی بھنگی سجدے میں گر گیا۔ سجدے سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف جو نظر کی تو عرش اعظم کے جلوے نظر آنے لگے۔ اب وہ ڈھونگی نہیں تھا بلکہ اب وہ حقیقی معنوں میں درویش کامل بن چکا تھا۔ اب وہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف لوٹ آیا تھا۔ ادھر بادشاہ محل پہنچ چکا تھا۔ رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد شہزادی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور نہایت ہی ادب سے عرض کرنے لگی بابا جان، میں نے سنا ہے کہ ہماری ریاست میں ایک درویش آئے ہوئے ہیں اور آج آپ نے بھی ان سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے۔ بابا جان، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی اس نیک بندے کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعائیں لینا چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے خوشی خوشی شہزادی کو اجازت عطا فرما دی۔ دوسرے ہی دن شہزادی شان و شوکت سے کنیزوں کی جھرمٹ میں پالکی پر سوار ہو کر درویش کی ملاقات کو چلی۔ شہزادی نہایت خوش تھی کہ آج محب اپنے محبوب کا دیدار کرے گا، آج دل کے ارمان پورے ہو ہی جائیں گے، درویش کو اس کی محنت کا ثمر مل ہی جائے گا۔ خبرم رسید امشب کے نگار خواہی آمد، سر من فدائے راہ کے سوار خواہی آمد۔ جب شہزادی درویش کی خدمت میں حاضر ہوئی، عجب منظر تھا۔ جس شہزادی کو دیکھنے کے لیے، جس کی ایک جھلک کے لیے، ایک ملاقات کے لیے بھنگی نے درویشانہ لباس پہنا تھا، آج وہ شہزادی سامنے موجود تھی، مگر درویش نے اس کی طرف نظر اٹھا کر ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ شہزادی بہت دیر سے صرف اس انتظار میں تھی کہ درویش ایک نظر اسے دیکھ لے۔ میں اس کی محبت ہوں، محبوبہ ہوں، میرے لیے اتنا عرصہ وہ یہاں بیٹھا تھا، مجھ سے کچھ بات کر لے، اپنی مراد پوری کر لے۔ لیکن جب شہزادی نے دیکھا کہ درویش ایک لمحے کے لیے بھی اس کی جانب نظر نہیں کر رہا تو شہزادی نے آگے بڑھ کر درویش کا دامن پکڑ لیا اور کہنے لگی کیا بات ہے،
جس کے لیے تم نے اتنا عرصہ یہاں گزارا، اتنی مشقتیں برداشت کی، جس کی ملاقات کے لیے درویشانہ لباس پہنا، سردی و گرمی کا احساس کیے بغیر انتظار کرتے رہا، آج وہ تیرے سامنے ہے، پھر بھی تو اس کی طرف دیکھ نہیں رہا۔ بتا کیا بات ہے، جلدی بتا، میرا دل بے چین ہوا جا رہا ہے۔ درویش نے شہزادی سے صرف اتنا کہا، شہزادی، جس کی آنکھیں حسن حقیقی کو دیکھ رہی ہوں، وہ حسن مجازی کی طرف کب نظر کرتا ہے؟ وہ اگر کار ساز ہو جائے، ہر حقیقت مجاز ہو جائے۔ اتنا سننا تھا کہ شہزادی نے درویش کو ایک چانٹا مارا اور کہنے لگی، اے میرے حبیب، اس راہ میں تیری مرشد تو میں ہی ہوں نا۔ یہ کہتے ہوئے درویش سے بغل گیر ہوئی اور اسی وقت ان دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اے عاشقوں، بے تعلق مجاز کوئی بھی رمز حقیقت کو پا نہیں سکتا، بشرطیہ کہ صدق دل کار فرما ہو۔ مردان خدا کی یہ شان نیاز مندی ہے کہ وہ سراغ حقیقت کو پا لینے کے باوجود بھی عالم مجاز سے بے تعلق نہیں ہوئے، بلکہ عالم مجاز کو عالم حقیقت کا زینہ سمجھ کر قدم بقدم اپنی منزل طے کرتے رہے۔ سرکار امام العاشقین، سید العارفین، امام الواصلین، وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کا کیا ہی خوب فرمان ہے، سنا سنا عشق صادق ہو تو خدا ضرور مدد کرتا ہے۔ خدا کی مدد یہ ہے کہ بندہ مجاز سے حقیقت کی طرف لوٹ آئے۔ حضرت بیدم شاہ وارسی علیہ رحمت و رضوان نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، عشق ادا نواز حسن، حسن کرشمہ ساز عشق، آج سے کیا ازل سے ہے، حسن سے ساز باز عشق، عشق کی ذات ہی سے ہے خوبی حسن، وہ شان حسن، حسن کے دم قدم سے ہے سارا یہ سوز و ساز عشق، ہوش و خرد عدو عشق، عشق ہے دشمن خرد، ہے نہ ہوا نہ ہو کبھی عقل سے ساز باز